السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب ناظرین کے سامنے ایک نہایت عظیم اور ایمان افروز کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی پاکیزہ ہستی کی جس کا ذکر اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا۔ دوستوں، میں پڑھتا رہتا ہوں اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو اور ہم سب کو اپنی تاریخ کو سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ کہانی ہے مریم بنت عمران علیہ السلام کی۔ ناظرین، ذرا دل سے سنیں، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کی زندہ مثال ہے۔ مریم علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ اور معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمران اور والدہ ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں، جنہوں نے اللہ سے یہ نذر مانی کہ اگر انہیں اولاد ہوئی تو وہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اللہ تعالی نے ان کی پرورش ایک عظیم نبی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق موجود ہوتا۔ وہ پوچھتے یہ کہاں سے آیا تو مریم علیہ السلام جواب دیتے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ناظرین، یہ ان کی عبادت اور اللہ سے خاص تعلق کی واضح نشانی تھی۔ وہ دن رات عبادت کرتے، ذکر کرتے اور اپنے رب سے لو لگائے رکھتے۔ جب انہیں خوشی ملتی تو سجدہ شکر ادا کرتے، اور جب کوئی غم آتا تو خاموشی سے اللہ کے حضور دعا کرتے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ نے انہیں ایک بڑے امتحان کے لیے منتخب کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا جو ایک کامل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور فوراً کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ انہوں نے حیرت سے کہا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ملا، کذالک قال ربک ہوا علی ہین، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ناظرین، یہ ایمان کا وہ مقام ہے جہاں انسان مکمل طور پر اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اس آزمائش کو قبول کیا۔ جب وقت قریب آیا تو وہ لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئیں۔ درد کی شدت میں انہوں نے کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، وَھُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں، اور ایک چشمہ جاری کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور مدد تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، ایک ماں کی محبت دیکھیں۔ مریم علیہ السلام انہیں دودھ پلاتے، ان کی حفاظت کرتے، انہیں اپنی آغوش میں لے کر سکون پاتے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ عبادت کی جگہوں پر لے جاتے اور اللہ کے سپرد رکھتے۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے سخت باتیں کہیں۔ قرآن میں ہے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم ایک عجیب بات لے آئی ہو۔ لیکن مریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ تب اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ ناظرین، اس پوری کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ جب دکھ آئے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، جب خوشی ملے تو شکر ادا کریں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ پاکیزگی، اخلاص اور صبر کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، تو اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہم یا رب طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء وارزقنا الصدق والاخلاص واجعلنا من عبادک الصالحین، آمین۔